الذي جعل حبيبه خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درشی پڑھے جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے. اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، مالک لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک، جو کہ صرف ایک دن کی مسافت پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اپنی زندگی میں یہ عطا فرمایا ہے. انتہائی خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں
بابرکت مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے، اور وہ اس مہینے میں عبادات کر کے اپنی بخشش کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ اور میری گفتگو کا عنوان ہی رمضان مبارک کے عبادات کے حوالے سے ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو چند وہ باتیں جو رمضان مبارک سے قبل بہت ضروری ہیں وہ بتائی جائیں آسان پیراہے میں، تاکہ ہم سب کو سمجھ آ سکے۔ میں خود بھی دین کا طالب علم ہوں، اور آپ لوگ بھی سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس گفتگو میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ہم سب کو معافی بھی عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے عبادات کا جو تعلق ہے دین اسلام میں، جتنی بھی عبادات ہیں، انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، وہ ساری عبادات کا تعلق جو ہوتا ہے یہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ عبادات کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے کہی جائے۔ جب انسان اپنے دل سے کسی بھی چیز کا عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، پھر وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ بے شمار لغات کی کتابوں میں کسی بھی ایسے کام کو کرنا جس کا دل سے انسان تہیہ کر چکا ہو، چاہے وہ زبان پر نہ بھی لایا جائے، اسے نیت کہا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو عبادات پر جو ثواب دیا جاتا ہے وہ نیت کو دیکھ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کتنا مخلص تھا، اس کے اندر کتنا اخلاص تھا۔ نیت کو دیکھ کر انسان کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان ساروں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ زبان سے اگر کوئی نیت کہی جائے، جیسے مثال کے طور پر نماز سے قبل، وہ اکثر پرانی زبانوں پر پکا ہوا ہے 4 رکعت نماز فرض، اور پھر وقت نماز عصر ظہر، امام صاحب کے پیچھے قبلہ رخ، یہ جو زبان سے کہی جاتی ہیں یہ تو بعد میں مستحب ہے۔ مستحب اگر نہ بھی کہیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دل کے پختہ ارادے سے اللہ کے گھر میں آ کر اس کے آگے جبینوں کو جھکا لینا، اس کی عبادت میں فنا ہو کر اسے یاد کرنا، اسے نیت کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے گھر سے چلا ہے، وہ اس نیت سے چلا ہے کہ میں جا کر نماز جمعہ ادا کروں گا۔ اب اگر زبان سے نہیں کہتا 2 رکعت نماز جمعہ، تو پھر بھی اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ گھر سے آیا ہی اس اجتماع کے اندر، مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے ہیں۔ وہ گھر سے چلتا ہے، وضو کرتا ہے، تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس لیے گھر سے نکلا ہے کہ اس نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں، یہ نیت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اب میں مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الصیام میں ہے، اس شخص کا روزہ نہیں ہے جس نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی۔ پھر ایک دفعہ دوہرا رہا ہوں، اس شخص کا روزہ نہیں ہے جس نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی۔ اور رات سے مراد لیا گیا کہ صبح، یعنی اذان کا جو وقت ہے اس سے پہلے، طلوع فجر بولتے ہیں اس کو، طلوع فجر سے قبل
اگر اس کے پاس وقت ہے نا 2-4 گھنٹے 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ کھانے کا، اس میں بھی اگر وہ نیت کرتا ہے نا میں اٹھا ہوں سحری کروں گا اس لیے کہ میں نے دن بھر کا روزہ رکھنا ہے، پھر تو اس کا روزہ درست ہے۔ لیکن یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ رات کو نیت کرے، رات کو نیت۔ اکثر لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، صبح ان کی آنکھ نہیں کھلتی، تو وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نا آج بغیر کھائے پیے روزہ رکھا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں یاد رکھیں کہ نفلی روزے کی جو نیت ہے یہ اس طرح ادا ہو جاتی ہے کہ آپ سو گئے، سحری میں نہیں اٹھ سکے، تو آپ نے کہا کہ اب میں ایسا کرتا ہوں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے اس وقت نیت کی نا 7 بجے 6 بجے 8 بجے، تو وہ نفلی روزے کی نیت تو ہو جائے گی، لیکن فرض روزے کی نیت اگر رات کو کر کے آپ نہیں سوئے تو آپ کا وہ روزہ قبول نہیں ہوگا، آپ کی نیت ہی نہیں تھی، آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، صبح آپ کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن آپ رات کو یہ کہتے ہیں کہ صبح میں اٹھوں گا سحری کروں گا اس لیے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، آخری 10 منٹ بھی آپ کی آنکھ کھلی، پانی پیا یا کچھ کھا لیا تو وہ آپ کا روزہ اس وقت قبول ہوگا۔ اس لیے کہ نیت ضروری ہے، اور یہ میرے سامنے کتاب الصیام حدیث نمبر 733 موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلوع فجر سے قبل روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ ایک نیت جو اکثر ہم کرتے ہیں وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ جو وہ جنتریاں سی ملتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، یہ اس میں دعائیں بچپن سے ہی پڑھائی جاتی ہیں، اس میں کوئی کفریہ لفظ تو نہیں ہے، یہ جسٹ اردو کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں نہ یہ دعا وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے، ساری دنیا پڑھتی ہے۔ اب پتہ اس میں غلطی کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم نے نیت کی، اس میں اب میں غلطی ذرا آپ کی کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا غدن کا لفظ ہے، آپ جتنی ڈکشنریز اٹھائیں، اپنا لغات کی کتاب اٹھائیں، منجد اٹھا لیں، غدن کا مطلب ہوتا ہے کل، آنے والا کل۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنے والا کل۔ اب ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، وہ روزہ کی نیت کرتا ہے، اب نیت کیا کر رہا ہے؟ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ اب اگر انگریزی مہینے کا کیلنڈر اٹھائیں تو رات کو 12 بجے سے دن شروع، اپنا دوسرا اگلا دن شروع ہوا ہے۔ اسلامی مہینے میں جائیں تو پھر اس کا اپنا ایک وقت ہے، لیکن آپ طلوع فجر سے قبل یہ کہہ رہے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آپ نے زبان سے ارادہ کیا ہے نا، تو وہ آج کے روزے کی تو آپ نے نیت ہی نہیں کی۔ حضور نے فرمایا جس نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہے، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ چونکہ اس عبارت میں یہ غلطی موجود ہے، اور کم علمی کی وجہ سے اشتہاروں پر، کیلنڈرز پر، چھوٹی چھوٹی کتابوں پر، اور پھر مساجد میں جب چھوٹے ہوتے تھے بچوں کو یاد کروائی جاتی تھی، وہ زبان پر پک چکی ہیں۔ اب ہر بندہ کہتا ہے وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ جو مرضی ترجمہ اٹھا لیں، یہ ترجمہ موجود ہے، اور جس مرضی کتاب کو کھنگال لیں، نہ کسی قرآن کی آیت نہ احادیث سے یہ دعا ثابت ہے۔ لیکن اگر اردو کو عربک میں کنورٹ کیا گیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، تو اس میں آپ غدن کا لفظ اکثر آج کل انہوں نے معزوف کر دیا ہے، اس کی فی یوم کا لفظ ہے کہ اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ درست ہوگی۔ اچھا آپ لوگوں کو ضرورت کیا ہے؟ آپ اجمی ہیں، آپ عربی میں نیت کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ دیں یا اللہ میں آج کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو یہ کافی ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں؟ یا اللہ میں آج کے روزے کی۔ اچھا اس میں آپ کو مزید سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اچھا آپ نے پہلے روزے کہا کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، چلتے گئے
آخری روزے میں آپ نے کہا کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، اور کل عید کا دن ہے، حدیث پاک میں آیا عید کے دن کا روزہ حرام ہے، آپ نیت کرتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، اور پھر نیت آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے نیت کر لی نا کل کے روزے کی، دوسرا دن ہے عید کا دن، عید کے دن روزہ حرام ہے، کیا ہے؟ حرام ہے۔ صبح کو آپ نے 8 بجے، پھر یہ بھی سنت ہے کہ 3 کھجوریں طاق عدد میں کھا کر مسجد کی طرف جانا ہے، تو آپ کا روزہ تو 8 بجے ٹوٹ گیا ہے۔ آپ 2 3 4 کام اس نیت پر غلط کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں کہ عربی کو چھوڑ کر آپ اردو کی نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں اس دن کے روزے کی جو آج رکھنے لگا ہوں 16 گھنٹے کا۔ یہ چیز لازمی یاد رکھیں، یہ ضروری تھی، میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہے، نیت کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل عرض کر دی۔ اب آتے ہیں روزے کی فرضیت کے حوالے سے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تم کیا بن جاؤ؟ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے ملوں تو وہ تقوی کی حالت میں ہو، اس کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں تو وہ متقی بن کے میری بارگاہ میں پیش ہوں۔ اچھا، متقی، تقوی، اب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے تو آیت پاک میں کتب علیکم الصیام، صیام کا لفظ ہے، اس صوم سے، صوم کی جمع صیام ہے، روزے فرض کیے گئے۔ صوم کا مطلب ہے روزہ، کیا ہے؟ روزہ۔ کسی کام کا باقاعدہ ارادتاً تہیہ کر کے رک جانا، یہ صوم کہلاتا ہے۔ کسی کام کا باقاعدہ ارادتاً تہیہ کرنا کہ میں اس کام سے رکوں گا، یہ صوم کہلاتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ اسی کو، اب چونکہ بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے نا عربی، اب اسی طرح صائم ایک لفظ ہے، معنی یہی ہے کہ رک جانا۔ جب عربی میں گھوڑا غصے میں آتا ہے نا، گھوڑا غصے میں آتا ہے تو اس کو اگر کٹ بھی لگا دیا جائے نا، خنجر سے، چھری سے زخمی بھی کیا جائے، وہ جگہ پر رکا رہتا ہے، اس کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ بالکل کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اس وقت بولا جاتا ہے کہ یہ صائم ہے، گھوڑے کی یہ جو شکل ہے یہ کیا ہے؟ صائم ہے، یہ رک جاتا ہے۔ صوم، صائم اور صیام، یہ اس کی جمع ہے، صیام، روزے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک سماعت فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم سے مراد ایک روزے دار کے لیے جو فرضیت ہے وہ کیا ہے؟ صبح طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ کیا ہے؟ بھول گئے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو ایک دن بعد آنے والا ہے، میں اس رمضان شریف کی ذکر کر رہا ہوں، اور جو آنے والا ہے اس رمضان کا ذکر کر رہا ہوں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچے رہنے کا نام کیا ہے؟ اس کے بعد فحش گوئی، یعنی زبان سے ہم جو برے کلمات ادا کرتے ہیں، اس سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ آپ نے معنی میں نے بتایا نا، آپ نے قصداً ارادہ کیا کہ میں ان ساری چیزوں سے بچ جاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں کی ہیں نا، حلال بندے کے سامنے پیش کی جائیں کہ پانی بھی حلال ہے اور یہ روٹی حلال ہے، کھاؤ، وہ کہے ہیں حلال، لیکن یہ جو 16 گھنٹے ہیں ان میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ حرام ہو گئی ہیں میرے لیے۔ 1 مہینہ اللہ اپنے بندے کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے، میرے بندے 1 مہینے کی ٹریننگ لے لے، تیرے 11 مہینے اچھے گزر جائیں گے۔ لیکن ٹریننگ جو ہو یہ یہاں سے ہو، صرف یہاں سے سن کر، یہاں سے نکل کر یا زبان تک محدود نہ رہے، وہ ٹریننگ دل سے ہو کہ میرے بندے
تجھے میں متقیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون، تو متقی بن جائے۔ متقی کون ہے؟ جب اللہ کی حلال کردہ چیز اس کے سامنے آئے، وہ کہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ حرام ہے ان گھنٹوں میں، تو اس کو کہتے ہیں متقی انسان۔ کیا کہتے ہیں؟ متقی انسان۔ آپ نے روزے میں دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہے نا لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ بازاروں میں تو روزانہ کی بیس پر فرض سمجھ کر لڑائی کی جاتی ہے، اور بڑے ہی غصے میں آ کر نا اگلا بندہ تڑی لگا رہا ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے، مجھے روزہ اتنا لگا ہوا ہے، اوپر سے گرمی ہے اور اوپر سے تو غلط بات کر رہے ہیں، میں برداشت نہیں کروں گا غلط بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اگر کوئی گالی دے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1904، جس بندے کو کوئی شخص گالی دے اور اسے کوئی برا بلا کہے، وہ آگے سے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں۔ اس میں اپنی پہچان بھی ہے، اس کی تربیت بھی ہے کہ جتنی مرضی گالیاں دے لے، میں روزے سے ہوں۔ لعلکم تتقون، کہ برے کلمات سے بچ جاؤ، تم متقیوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ کھانے پینے سے بچ جانا، گالم گلوچ سے بچ جانا، لڑائی جھگڑے سے بچ جانا، فتنہ اور فساد سے بچ جانا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ پھر فرمایا کہ جو رمضان کا مطلب ہے آگ۔ کیا مطلب ہے؟ آگ۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت اور گرمی محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بھر کے اس کے گناہ اٹھا کر سارے اس آگ میں ڈال کر جلا دیتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک سماعت فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات ہی میں اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے آخری خطبے کے اندر، آخری دن ارشاد فرمایا، صحابہ تمہیں بتاؤں ہمارے اوپر ایک ایسا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں کوئی نفل ادا کرے گا عام دنوں کے فرضوں کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا، کوئی فرض ادا کرے گا عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر بخاری شریف کی 1903، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، فراڈ کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بھوکا رہنا، کھانے پینے سے بچے رہنے کا نام تم روزہ کہتے ہو؟ تم جھوٹ بھی بول رہے ہو، فراڈ بھی کر رہے ہو، زنا بھی کر رہے ہو، ڈاکہ زنی بھی کر رہے ہو، ملاوٹ بھی کر رہے ہو، اور صرف کھانے پینے سے بچ گئے ہو، تم کہتے ہو اس کا نام روزہ ہے؟ تو سنو، اگر تم نے جھوٹ بھی بولا، فراڈ بھی کیا، اگر تم نے گالی بھی دی، تو یہ ساری چیزیں تمہارے روزے کو ضائع کر دے گی۔ گالیوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، فراڈ سے بچنا، بھوک پیاس سے بچ جانا، لعلکم تتقون تمہیں متقی بنا دیتا ہے۔ ایک مہینے میں اللہ کن کن چیزوں سے بچا کر انسان کو تقویٰ کا معیار دکھا رہا ہے کہ تم کہتے ہو نا تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تقویٰ اسے کہا جاتا ہے جو ان ساری چیزوں سے بچ جائے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر شہوت ہو، شہوت، وہ روزہ رکھے۔ یہ روزے کی ایسی برکتیں ہیں کہ بندے کی شہوت کو مٹا دیتی ہیں۔ شہوت کا، اب میں آپ کو، ہمارے معاشرے میں شہوت کا معنی یہی لیا جاتا ہے نا کہ کوئی بندہ غلط گاری کی طرف یا زنا کی طرف چلا جائے، اسے بڑی شہوت ہے، یہ مطلب لیا جاتا ہے۔ شہوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کو مال کی ہرس ہو جائے، لالچ ہو جائے، وہ مال کمانے میں ایسا لگ جائے کہ مال اسے عبادات سے غافل کر دے۔
اس کو شہوت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شہوت کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نفس کی جو شہوت ہے وہ زنا ہے، اگر تم استطاعت رکھ سکتے ہو تو نکاح کر لو، استطاعت ہے تو نکاح کر لو، زنا نہ کرو، اور اگر استطاعت نہیں رکھتے، پیسہ نہیں ہے، اتنے حقوق پورے نہیں کر سکتے، پھر زنا نہ کرو۔ اس کا توڑ مصطفیٰ کریم نے بتایا، تم روزہ رکھ لو، تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے نفس کی ساری خواہشات کو مار کے رکھ دے گا۔ پتہ چلا جھوٹ، گالی، بری بات، برے کلام، بھوک پیاس سے بچے رہنا، اپنے نفس پر کنٹرول کر لینا، لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنا دے گا، تمہیں یہ متقی بنا دے گا۔ 1 مہینے کی یہ ٹریننگ ہے، صرف 1 مہینے کی۔ 11 مہینے اللہ رب ذوالجلال پھر کہتا ہے جو اس پر عمل کرے گا میں اسے اپنا قرب عطا کر دوں گا، اپنا متقی بندہ بنا لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھتے اس مہینے میں؟ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے۔ حضور نے فرمایا نامہ اعمال اس مہینے میں پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ 30 دن جو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لوگوں تمہارے جب نامہ اعمال پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ روزے کی حالت میں ہو، نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں، مولا تیرا بندہ روزے سے تھا، وہ ان کاموں سے بچا ہوا تھا، شیطان بند تھا اور وہ اپنے نفس پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، مالک اس کے نامہ اعمال پیش ہوئے ہیں، یہ تو روزے کی حالت میں ہے۔ مالک فرماتا ہے فرشتوں اسے میرا قرب عطا کر دو۔ اللہ کے قرب کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آتا، ورنہ انسان عبادات ہی کرتا رہے اور سجدے میں جھکا رہے، کہ اللہ اپنے بندے کو جب قرب عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کے 3 حصے، اتنے رحمتوں والا مہینہ۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن فرمایا رحمت ہی رحمت ہے، اپنے برتنوں کو کھول کے رکھنا، اپنی جولیوں کو پھیلا کے رکھنا، رب آوازیں لگا رہا ہوگا، میری رحمت کے طلبگاروں، میری رحمت کو لوٹنے والوں، تم مانگو تو صحیح، میں اپنی رحمتوں کو برساتا رہوں گا۔ عام دنوں میں 1 نیکی کرو گے، تمہیں 10 نیکیاں دوں گا، لیکن ہاں یاد رکھو یہ میرا مہینہ آ چکا ہے، 1 نیکی کرو 700 گنا زیادہ بڑھ کر اجر عطا کر دوں گا۔ تم نے پلٹنا نہیں ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مانگتے چلے جاؤ، ان 10 دنوں میں اتنی رحمتیں برساؤں گا کہ تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی، تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ فرمایا دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، تم اپنے لیے استغفار کرتے رہنا، اتنی توبہ کرنا، اتنی توبہ کرنا، مالک تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں ایسا کر دے گا کہ جب 30 دن پورے ہوں گے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوتا ہے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح پاک فرما دے گا۔ فرمایا تیسرا حصہ، تیسرا عشرہ جب شروع ہوتا ہے، اب جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے، میرے بندے روزے رکھ رہے ہیں، میرے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا، یہ جہنم سے آزادی کا چھٹکارا مانگ رہے ہیں، میں اپنے بندے کو آزادی کا پروانہ جاری کر رہا ہوں، سب کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوں، یہ جن کے لیے مغفرت مانگتے ہیں انہیں بھی آزاد کر دو، اور یہ جو گناہ کر چکے ہیں ان سب کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دو۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی جمعۃ المبارک پر میں مزید بھی ان پر گفتگو کروں گا، انہی عنوانات پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیجیے۔ مسافر کے لیے، چونکہ بعد میں بھی وقت کم ہوتا ہے، میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، بعد میں بھی گفتگو کروں۔ مسافر کے لیے قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ جب وہ شرعی مسافر ہو جائے اس صورت میں اس کا اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ کیا اختیار ہے؟ بولی آپ بولیں ذرا، روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اگر وہ رکھتا ہے تو عزیمت پر عمل ہے، بہت زیادہ اجر ہے، اگر وہ نہیں رکھتا تو رخصت ہے۔ اب
شرعی مسافر پہلے پہلے سفر ہوتے تھے اونٹوں پر، ریگستانوں پر، بہت زیادہ سفر لمبا ہوتا تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا، سیری نہیں ہو سکتی تھی، لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، سمجھ آ سکتی ہے۔ آج کل جتنی گاڑیاں لاہور ہوں یا جس جگہ پر چل رہی ہے نا، اپنی گاڑی ہو تب بھی ایئر کنڈیشن، آپ اگر کوچ کرواتے ہیں ڈائیو، کوئی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ ساری ان میں اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، آپ کا سفر تو انہوں نے انتہائی آسان کر دیا ہے۔ اس صورت میں بھی اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کا اختیار ہے، اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اجر ہے۔ ایک جو چیز میں بیان اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کا لوگ خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر میں نے 10 بجے سفر کرنا ہے، کتنے بجے؟ 10 بجے صبح، اور شہری پر میں اپنے بستر شریف پر موجود ہوں، تو میں پہلے ارادہ کرتا ہوں کہ چونکہ میں نے آج سفر کرنا ہے، میں نے تو روزہ نہیں رکھنا، قرآن کی آیت موجود ہے، تو یہ مسئلہ غلط سمجھیں۔ اکثر میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، فقہ کا کوئی مسئلہ جو غلط بیان کرتا ہے نا، اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اپنے پاس سے کوئی بندہ مسئلہ بیان نہ کرے، آپ پوچھ لیں علماء کرام سے آ کر۔ آپ نے 10 بجے سفر کرنا ہے، آپ سحری میں ہیں اور آپ اپنے بستر پر اپنے گھر میں مقیم ہیں، اس صورت میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ رکھنا پڑے گا۔ وہ اس صورت میں روزہ سفر میں معاف ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، رستے میں صبح طلوع فجر ہو جاتی ہے، سحری کا وقت آ جاتا ہے، آپ کو اختیار ہے، رکھ لیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، نہ رکھیں تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔